السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روہیل انتخاب، اور ایک بار پھر آپ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں لیے چلتے ہیں۔ وہاں پر شہباز شریف اظہار خیال کر رہے ہیں کہ مشوروں سے پرہیز کریں اور دیکھیں کہ پاکستان کے کروڑوں عوام کی کیا ضرورت ہے۔ ان کو روٹی چاہیے، ان کو جناب اسپیکر ان کو دال چاہیے، ان کو روزگار چاہیے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ جناب ٹیکس اتنے زیادہ لگیں گے، جناب پالیسی ریٹ اتنا اوپر جائے گا اور فلاں چیز اس طرح ہوگی۔ ان کو تو اپنے گھروں میں ان کا چولہا بجھ چکا ہے کروڑوں لوگوں کا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور ساتھ وزیر اعظم نے اپنے جہاز کے لیے 43 کروڑ روپے مرمت کے لیے رکھنے چاہیے۔ سیفٹی از اے ریکوائرمنٹ، مجھے اس سے قطعاً کوئی اختلاف نہیں، لیکن پر آپ غریب آدمی کا بھی خیال کریں، آپ اس کا بھی خیال کریں۔ اس کی سائیکل ٹوٹ گئی ہے، اس کا پنکچر ہو گیا ہے، اس کے 35 نہیں اس کے 35 کروڑ پنکچر لگ گئے ہیں یہاں پر۔ آپ اس کا بھی خیال کریں، اس کی دکھ کو، اس کی پریشانی کو، اس کی مصیبت کو اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا جناب اسپیکر؟ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے اپنی روش تبدیل نہ کی جناب اسپیکر کے 20 ارب روپے وہاں پر سٹاک ایکسچینج میں دے دیں، حاجیوں کی سبسڈی بند کر دیں، مریض کی دوائیاں مفت اس کو بند کر دیں، علاج جو مفت تھا اس کو بند کر دیں، PKLI کو بند کر دیں، مظفر گڑھ کے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال کو بند کر دیں، باقی صوبوں کو فنڈ نہ دیں، تو یہ خدا داد ملک پاکستان اس طرح پر آگے نہیں بڑھے گا۔ پھر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، پھر خدا نہ خواستہ خونی انقلاب آ سکتا ہے جناب اسپیکر۔ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ جب معاملات اور بگڑ گئے تو یہ پھر کپڑے جھاڑیں گے اور بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے، بالکل۔ ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے اور ان سے حساب لیں گے، ایک ایک پائی کا حساب لیں گے۔ اور یہاں پر جناب اسپیکر ذرا بات ہو جائے تاکہ یہ جو مفروضات اور آپ کی جو مجھے آپ نے حکم فرمایا ہے کہ غلط بیانی کا لفظ استعمال کرنا ہے، دروغگوئی نہیں کرنا، تو میں آپ کی بات کو سر ماتھے پہ، حالانکہ یہ غیر پارلیمنٹ لفظ نہیں تھا، بہرحال آپ کی جو آپ فرمائیں گے میں اس کو فالو کروں گا، کہ 31 مئی 2018 کو ڈالر کی قیمت جناب اسپیکر 115 روپے اور 78 پیسے تھی۔ دس واز دا لاسٹ ڈے فار ٹینیور۔ 31 مئی 2018 کو 115 روپے اور 78 پیسے تھی۔ جناب اسپیکر آج کہاں پہنچ گیا ڈالر؟ 157 روپے پہ۔ اور آپ نے پابندی لگائی ہے، خدا کرے جب میری تقریر ختم ہو تو ڈالر کہیں اور نہ اوپر نکل جائے۔ یہ ان کی حالت ہے اور اس کا نقصان کا اندازہ یہ نہیں کر پا رہے کہ اس سے کاروبار تباہ ہو گیا۔ کراچی سے لے کر پشاور تک اور کوئٹہ اور لاہور کاروباری حضرات سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہر دن ڈالر بڑھتا ہے اور ان کی جو امپورٹس مہنگی ہو گئیں، وہ کہاں مال بیچیں، کہاں کمپیٹ کریں، کس کے ساتھ وہ جا کے بیٹھیں، کس کو اپنا دکھ سنائیں، اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں جناب اسپیکر۔ اسی طرح پیٹرول کو لے لیں، اسی طرح گیس کو لے لیں، پیٹرول کے اندر بھی 20%، گیس میں انہوں نے بجلی میں انہوں نے اپنا انکریز کی، اور 143% گیس میں انہوں نے انکریز کی۔ مجھے بتائیں ایک چھوٹا گھر والا یہ کہیں گے ان کو تو ہم نے ایگزمپشن دی ہے، یہ ساری باتیں یہ کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جا کے آپ پوچھیں بازار میں کہ کس بھاؤ زندگی ان کو پر تنگ کر رہی ہے، بیچارے پیٹرول خریدیں، گیس خریدیں، بجلی کا بل دیں۔ آج اگست کے مہینے میں جب ان کو بل آئیں گے تو پوری کی پوری تنخواہ ان کی ختم ہو جائے گی، مگر بل ان سے ادا نہیں ہو سکیں گے۔ کہاں سے وہ گھر کا راشن لائیں گے اور بچوں کو اسکول بھجوائیں گے اور بوڑھی ماں باپ کا علاج کروائیں گے؟ جناب اسپیکر یہ ہے وہ ایک دل خراش مرحلہ جو آج اس بات کا تقاضا کرتا ہے جناب اسپیکر کہ ہم
ڈٹ کر اس بجٹ کی مخالفت کریں اور ان کو مجبور کر دیں کہ یہ عوام کی خواہشات کا بجٹ دوبارہ لے کے آئیں, اس کے اوپر دوبارہ ہاؤس میں بحث ہو اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. عوام دشمن بجٹ کو ہم آگے لے کے نہیں چلیں گے. بالکل. جناب اسپیکر, میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں مسئلہ میں صاحب, آپ نے خورشید شاہ صاحب کا ریکارڈ توڑ دیا. خورشید شاہ صاحب نے نہیں سر, 11 سے 1 بجے ہم نے بریک کیا, کچھ 1 بجے کچھ, ہاں, اور ابھی بھی 2 بجے ہیں. تو میرا خیال ہے خورشید شاہ صاحب کا ریکارڈ توڑ دیا میاں صاحب نے. جی پلیز میاں صاحب پلیز. جی جی میاں خورشید شاہ میاں صاحب, ہاں جی خورشید شاہ صاحب کہتا ہے الٹے ہاتھ سے بٹن دباؤ, تو میں نے پھر ایسا ہی کیا. ہم سمجھدار ہیں شاید, آپ سب سمجھتے ہیں. میری خواہش ہے کہ اس ہاؤس میں آج یہ ریکارڈ آنا چاہیے کہ جو میرا ریکارڈ ہے 4 گھنٹے 19 منٹ, وہ آج توڑے. تو ابھی اس میں 2 گھنٹے پڑے ہیں, تو یہ باقی منٹ پہ بھی رحم کریں, یہ کچھ بولیں گے. 2 گھنٹے مسٹر اسپیکر پڑے ہیں, مجھے امید ہے کہ آج ریکارڈ بریک کریں گے. میاں صاحب پلیز. سید بادشاہ ہیں, میرے دل میں ان کے لیے بے حد احترام ہے, اور میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے احترام میں میں ذرا بھی کوئی میں فرق ڈالوں. میرے لیے انتہائی لائق احترام ہے. یہاں اسپیکر, اسی طریقے سے جنوبی پنجاب کے فنڈز میں بھی انہوں نے کٹوتی کی ہے, اور یہاں اسپیکر اسی حوالے سے میں پھر اس بات کے یہاں پہ اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جنوبی پنجاب کے صوبے میں نہ صرف حق میں ہیں, 2012 مئی میں پنجاب اسمبلی میں ہم نے قرارداد پاس کروائی تھی دونوں کے لیے, جنوبی پنجاب اور بہاولپور صوبے کے لیے. اس کے لیے ہم تیار ہیں, یہ آگے بڑھیں, اور ہزارہ کے لیے بھی باقاعدہ ہم نے اس کے بارے میں انیشیٹو لیا ہے. تو جناب اسپیکر, اس بارے میں کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. اب آ جائیں جناب اسپیکر, جی ڈی پی ہم 5.8 تک ہم پہنچ گئے تھے, اب وہ گھٹ کر دوبارہ 3 پر آئی ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہر 1% پوائنٹ 1% شرح سے لاکھوں لوگ روزگار سے باہر ہو جاتے ہیں, وہ دھکیلے جاتے ہیں ان امپلائمنٹ پول میں. ہر 1% اگر شرح گھٹتی ہے تو اس طریقے سے 3% پہ اگر آئے ہیں تو تقریباً اس وقت 10-12 لاکھ لوگ جناب اسپیکر وہ روزگار سے باہر نکل جا چکے ہیں, ان کا معاشی قتل ہو چکا ہے. اور اب یہ پریڈکشن دی آ رہی ہے کہ اگلے سال 2.2 جی ڈی پی 2.4 ہوگا. یہ انہی کی فگرز ہیں, گو کہ ان کے اپنے محکمے آپس میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں, لیکن اگر 2.4 بھی ہو اور اس سے لاکھوں لوگ روزگار سے باہر نکل جائیں گے, کیا یہ وہ پاکستان تھا جس کے لیے انہوں نے قوم سے یہ وعدے کیے؟ جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا روزگار کا قتل عام, یہ ان کی مہنگائی, یہ دوائیاں مہنگی, یہ 71 سال میں پہلے اس سے دلخراش واقعات پہلے کبھی نہیں ہوئے. یہ جا کے پوچھیں اس بیٹی سے جس کا والد اس دنیا کو چلا گیا, جس کو وقت پہ دوائی نہیں ملی اس لیے کہ ہسپتال والوں نے کہا کہ اب مفت دوائی ختم, اب پیسے لے کے آئیں. یہاں اسپیکر, میں آپ سے ملتمس ہوں, خدا را ان کو سمجھائیں کہ یہ دوبارہ سستی مفت دوائیاں دوبارہ شروع کریں, مفت علاج شروع کریں, اور اس وقت کا انتظار نہ کریں جب عوام کا ایک ریلا ہر چیز کو خس و خاشاک طرح خدا نہ خواستہ بہا لے جائے گا. اور پھر جناب اسپیکر, انہوں نے جو پالیسی ریٹ دیا ہے, یہ انٹرسٹ ریٹ جناب اسپیکر سود جسے کہتے ہیں, 12.25% اب اناؤنس کیا ہے اسٹیٹ بینک نے. اب اس کے اوپر اگر آپ جناب اسپیکر سپریڈ یا پریمیم لگائیں بینک کا, تو وہ کم از کم 15% پہ چلا جائے گا یا 16% پہ.
اس سے کم قرضہ سرمایہ کاروں کو نہیں ملے گا. مجھے بتائیں کہ وہ کون سا ملک ہے, وہ کون سا طریقہ ہے جس میں سرمایہ کار 16% پہ بینکوں سے قرضہ لے, منافع کمائے, بینک کا قرضہ اتارے اور پھر کاروبار کو اور گھر کا خرچہ چلائے. یہ ممکن نہیں ہے. لوگ بینکوں میں پیسہ جمع کرانا شروع کر دیں گے, انٹرسٹ ریٹ لیں گے, کاروبار ٹھپ ہو جائے گا, بے روزگاری عام ہو جائے گی, پروڈکشن نہیں ہوگی اور اکانومی ہماری خدا نخواستہ ICU میں چلی جائے گی. کیونکہ ہائر دا انٹرسٹ, جناب اسپیکر, ہائر دا انٹرسٹ مور ول بی دا ڈپازٹس. یہ سیدھی بات ہے, اس میں کوئی اٹس ناٹ راکٹ سائنس. تو کاروبار کہاں جائے گا, اپنا دکاندار کہاں جائے گا, پروڈکشن کہاں جائے گی, صنعتیں کہاں جائیں گی, زراعت کہاں جائے گی. یہ وہ جناب اسپیکر بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا. ہر طرف آپ دیکھیں بدقسمتی سے تباہی, مایوسی اور بد انتظامی عروج پر ہے, اور اس وقت روم جل رہا ہے اور نیرو بنسری بجا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے. اور کل کے اخبارات میں آیا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے حوالے سے ہمارے حکومت کے بعض ذمہ دار وزراء نے کہا کہ ایشین بینک ہمیں $3 یا $3.5 بلین ایز بجٹری سپورٹ فنڈ دے گا. اور دیکھیں سنڈے اتوار کا دن تھا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ہیڈ پاکستان نے دفتر کھولا اور اس کی جتنی بھی نرم طریقے سے وہ تردید کر سکتے تھے کہ ہم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. اب بتائیے کہ ایک طرف آپ نے ہر چیز تباہ کر دی ہو, اوپر سے آپ غلط بیانی آپ کرتے ہیں, اوپر سے آپ دعوے کرتے ہیں جس کو اسی وقت دنیا کے جو امپورٹنٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کی وہ تردید کریں. تو پھر جناب اسپیکر پھر ہمارا خدا حافظ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ تمام الفاظ واپس لے لیں, یو ٹرنز مار لیں. شاید یہ ہاؤس اس کو الاؤ کر دے گا, ون ٹائم ایگزمپشن دے دے گی, بالکل ون ٹائم ایمنسٹی, ون ٹائم اس طرح دے دیں گے کہ میں خودکشی کر لوں گا, IMF نہیں جاؤں گا, فلاں کو. میں آن بہاف آف دس اپوزیشن بینچز آپ سے وعدہ کرتا ہوں, عمران خان صاحب تشریف لائیں, کہیں کہ جناب اسپیکر یہ سب میں نے وعدے کیے تھے, غلط بیانی کی تھی, ایسے میں نے بڑے ماری تھی, میں یو ٹرن مارتا ہوں. سر وی ول کنڈول, ہم اس کو کنڈون کر دیں گے. دس از مائی کمٹمنٹ ود یو. لیکن وہ ایک دفعہ کریں تو صحیح, وہ قوم کے سامنے اعتراف کرے تو صحیح. جناب اسپیکر یہ ہے وہ پوائنٹ جو کہ انتہائی تکلیف دہ ہے کہ آپ ڈھٹائی کے ساتھ غلط بیانی کرتے جائیں اور پھر آپ کو یہ بھی احساس ندامت بھی نہ ہو, اور احساس ندامت جو ہے وہ آپ کے قریب سے نہ گزرے. یہ میں سے جس قوم کے اندر, جس معاشرے کے اندر احساس ضیاع جاتا رہے وہاں پر زندگی کی رمق ختم ہو جاتی ہے. جناب اسپیکر آج بھی وقت ہے کہ وہ اس بات کا احساس کریں اور آئیں اور کہیں کہ یہ ہم سے بلنڈرز ہوئے, ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں اور ہم معاملات کو دوبارہ شروع کرتے ہیں. شاید یہ اپوزیشن جو ہے اس کا الاؤنس دے گی اور موقع دیں گے. جناب اسپیکر میں اس لیے یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی شرط, اس کی شرطیں ہیں, بطور لیڈر دی اپوزیشن کے بہاف پہ میرا یہ مطالبہ ہے کہ یہ عوام دشمن بجٹ, یہ غریب مار بجٹ, یہ یتیم اور بیوہ دشمن بجٹ, یہ تباہ حال قوم کو مزید تباہی کی طرف لے جانے کے لیے نسخہ بجٹ فل فور واپس لیا جائے اور دوبارہ عوامی خواہشات کی عکاسی کرتا ہوا بجٹ دوبارہ پیش کیا جائے. دوسری بات, منیمم ویج, مزدور کی منیمم ویج ہے, آج آپ کو پتہ ہے, آپ سے بہتر کون جانتا ہے جناب اسپیکر کہ آپ کا عوام کی نبض کے اوپر آپ کا بڑا ہاتھ ہے, اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ غریب آدمی 15-20 ہزار میں تو وہ اپنی ایک بل نہیں دے سکتا,
وہ کہاں سے پیاز اور ٹماٹر لے کے آئے گا؟ اس لیے جناب اسپیکر اس کے اوپر میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ فی الفور حکومت اعلان کرے کہ منیمم ویج 20,000 روپے ماہانہ ہوگی۔ تیسری بات، گریڈ 16 تک کے ملازمین کے لیے ان کی تنخواہوں میں منیمم 50% ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں، اور ہم نے اپنے دور میں جناب اسپیکر 1 لاکھ ماہانہ تنخواہ لینے والے تنخواہ دار سے ٹیکس سے اس کو ایگزمپشن دی ہوئی تھی، اسی ایگزمپشن کو دوبارہ بحال کیا جائے، اور بجلی اور گیس کی قیمتوں کو دوبارہ 31 مئی 2018 کی سطح پر واپس لایا جائے۔ گھی اور خوردنی تیل کی قیمتوں پر عائد کیے جانے والا اضافی ٹیکس فی الفور واپس لیا جائے۔ صحت اور تعلیم کے بجٹس میں رقوم نہ صرف زیادہ مختص کی جائیں بلکہ جو مسلم لیگ نون کے دور میں ہسپتالوں کے اندر علاج معالجہ فری تھا، پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ان کی جو سیٹلائٹس تھیں پورے پنجاب میں، نہ صرف یہ حکومت اس کو پورے پاکستان میں اس کو ایکسپینڈ کرے بلکہ وہاں پر ادویات جو ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے، جو اس ملک کے اندر لاکھوں ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں، ان کو فری دوائیاں ملتی تھیں، ان کے گھروں میں تھرو پارسل فیڈیکس کے ذریعے دوائیاں پہنچائی جاتی تھیں، اس نظام کو دوبارہ بحال کیا جائے، اور جوانوں کے لیے، قوم کی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے جو تعلیمی وظائف تھے ان کو بحال کیا جائے۔ ہم نے پنجاب میں نے اپنے دور میں 6ٹھی کلاس سے اوپر تمام بچوں کو پبلک سکول میں ان کا جو ماہانہ وظیفہ تھا اس کو 200 روپے سے بڑھا کر 1000 روپیہ کیا تھا۔ انہوں نے آ کر ہر چیز کو جناب اسپیکر اس کو تہ و بالا کر دیا اور ہر چیز کے اوپر ریورس گیئر لگایا۔ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کو پورے پاکستان میں اس کو پھیلایا جائے، پنجاب پیف کو اور پیف پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اس کو پورے پاکستان میں پھیلایا جائے، اور جس طرح ہم نے چین کے ساتھ مل کر ٹیکنیکل یونیورسٹی بنائی اس کو پورے پاکستان میں اس کو پھیلایا جائے۔ جناب اسپیکر، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا چہرہ مجھے یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں اپنی تقریر جلد ختم کروں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، لیکن ابھی 2-4 منٹ مجھے اور چاہیے، میں پھر انشاءاللہ۔ اور جناب اسپیکر، میں شکر گزار ہوں اپنے آنریبل ممبر خواجہ صاحب کا کہ ایک امپورٹنٹ اور جو انہوں نے بڑا غلط کام کیا کہ زیرو ریٹڈ جو تھی ایکسپورٹس انڈسٹری کی اس کو انہوں نے ختم کر دیا، اور کہا یہ ہے، یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ سمجھتے اچھی طرح، میں صرف جن کو یہ بات سمجھ نہیں آئی وہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس کے اوپر کوئی ٹیکس ختم کر دیا گیا تھا، شاید عباسی صاحب نے جو ختم کر دیا تھا سیلز ٹیکس۔ اب وہ اس لیے کیا تھا کہ ایکسپورٹرز کو بہت تکلیف تھی، ریفنڈ جو تھا ریفنڈ وہ ملتا نہیں تھا۔ میاں نواز شریف نے اس کا سختی سے نوٹس لیا، عباسی صاحب نے، اور ہم نے اس کو سٹریم لائن کر دیا اور یہ کہا کہ ریفنڈ واقعی FBR سے بڑی مشکل سے ملتا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور سیل ٹیکس ایکسپورٹس کے اوپر بالکل سرے سے ختم کر دیتے ہیں، وچ واز اے ویری گڈ اسٹیپ۔ انہوں نے آ کر نہ صرف ڈالر میں جو اس کو آگ لگائی اور روپے کی قدر میں بے انتہا کمی کی، اور ایکسپورٹس دھیلے کی نہیں بڑھی، یعنی ڈالر جو ہے وہ 115 سے 157 روپے پہ چلا گیا، ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ یہ ریکارڈ کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ انہوں نے ساتھ زیرو ریٹڈ جو تھا میکنزم اس کو بھی ختم کر دیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے
کہ اب ایکسپورٹر جو ایکسپورٹ کرے گا وہ چکر لگائے گا FBR کے, افسرشاہی کے منتیں کرے گا اور یہ پیسے نہیں دیں گے, اور وہ جو پیسہ جو ہے وہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں استعمال کریں گے. یہ گورکھ دھندا سب جانتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ اس معاملے کا فی الفور نوٹس حکومت کو لینا چاہیے اور اس کے اوپر عوام کی اور ایکسپورٹرز کی بہترین مفاد میں اس کو دوبارہ ری انسٹیٹ اس میکنزم کو کرنا چاہیے. جناب اسپیکر, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک بڑا امن پسند ملک ہے. پاکستان ایک بڑا امن پسند ملک ہے. ہم اس خطے میں امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہم لڑائی نہیں چاہتے. اس سے غربت آگے بڑھتی ہے, اس میں بے روزگاری ہوتی ہے. ہم ہندوستان کے ساتھ 3 جنگیں لڑ چکے. الحمدللہ پاکستان ایک نیوکلیر طاقت ہے. کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا. لہٰذا ہم نریندر مودی جو دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں ان کے ساتھ امن چاہتے ہیں, لیکن امن کی بھیک ان سے نہیں مانگتے. اور جناب اسپیکر, نریندر مودی صاحب سے ایک تصویر کھچانے کے شوق میں عمران خان نیازی صاحب نے کس طریقے سے پاکستان کے اور اپنے وقار کو داؤ پر لگایا. اور جب ہم بات کرتے تھے امن کی, میاں نواز شریف جب بات کرتے تھے امن کی, ان کو غدار کہا جاتا تھا. تو آج میرے پاس تو نہ یہ الفاظ ہیں نہ میں یہ الفاظ استعمال کروں گا, لیکن اپنی جو عزت ہے, اپنا وقار, اس کے اوپر سودا کرنا اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے. وی وانٹ پیس ود انڈیا, بٹ وی وانٹ پیس ود ڈگنیٹی اینڈ آنر. اپنا ضمیر اور اپنے وقار کو داؤ پر لگا کے نہیں. اور اس لیے کہ عمران خان صاحب خود یہ کہتے رہے, I want to quote his quotation which is very very relevant for this moment, کہ بیکاریوں کی کوئی عزت نہیں کرتا. ہمیں ہندوستان سے امن سے رہنا ہے مگر امن کی بھیک نہیں مانگنی. جناب اسپیکر, اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, اس وقت فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, بدترین قتل و غارت کا بازار گرم ہے. دن رات کشمیر کی وادی میں بے گناہ کشمیریوں کا خون وہاں پر بہتا ہے, اور پاکستان کے سرسبز سفید اور سبز جھنڈے میں ان کی لاشوں کو لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے, اور وہ پاکستان کا دن رات نعرہ لگاتے ہیں. اور وہاں پر بدترین ریاستی دہشت گردی, مودی کی مخالفت اور انسانی حقوق کی جو بدترین وہاں پر اس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, اس کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں. اور پھر اتنی بے مثال قربانیوں کے بعد اگر OIC کی کانفرنس میں کشمیر کی قرارداد کا ذکر نہ ہو تو اس سے بڑا دھچکا کیا ہو سکتا ہے. جناب اسپیکر, 2016 میں استنبول میں جب OIC کی میٹنگ ہوئی تو ان کی اس قرارداد میں کشمیر کا باقاعدہ ذکر ہوا, اور کشمیر کے بارے میں متفقہ قرارداد وہاں پر پاس کی گئی. اسی طریقے سے جناب اسپیکر, IMF کے ساتھ جو انہوں نے کنڈیشنلٹیز طے کی ہیں وہ اس ہاؤس کے سامنے لے کے آئیں. ہم جانتے ہیں پاکستان کے جو سینسٹیو معاملات ہیں کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کو ہم پبلک کریں, لیکن جو چیزیں اس ہاؤس کو بتانے کے لائق ہیں, اس سے زیادہ باوقار ہاؤس کون سا ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ امپورٹنٹ فورم کون سا ہو سکتا ہے. اس سے کیوں وہ مفرور ہیں, کیوں چھپاتے ہیں حقائق کو. ہمیں IMF کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں وہ آ کر ہمیں بتائیں کہ فیٹف کے بارے میں کیا انہوں نے کنڈیشن لگائی ہیں, اور اس کے بارے میں کیا وہ چاہتے ہیں ہم سے. یہ سارا تمام چیزیں جاننا اس ہاؤس کا پلیز اس ہاؤس کا حق ہے. یہاں اسپیکر, یہاں پر فیشزم نہیں چلے گا, یہاں فیشزم یہاں نہیں چلے گا. یہ جمہوری ادارہ ہے, یہاں پر جمہوری سے کام لینا ہوگا. میں کسی کا آپ فکر نہ کرے, میں یہاں بیٹھوں گا بالکل. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس ایوان کی وقار کو ہمیں مضبوط کر رہے ہیں اپنی کنٹریبیوشن سے اور اپنے کال آف فیل سے. پاکستان ایک بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے. اس وقت PTI کی حکومت کا میڈیا کے اوپر آن سلاٹ ہے. صحافی برادری کا
معاشی قتل ہو رہا ہے. پورا یہ ہاؤس جو اس رائٹ سائڈ پر ہے, تمام اپوزیشن پارٹیز, ہم صحافی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے معاشی قتل کی ہم بھرپور مخالفت کرتے ہیں جناب اسپیکر, اور مذمت کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں. اور جس طرح ابھی جناب بلاول زرداری بھٹو صاحب نے کہا, مہربانی کر کے یہ ممبرز جو اس ہاؤس میں موجود نہیں ہیں, جناب آصف زرداری صاحب اور جناب خواجہ سعد رفیق صاحب اور ہمارے فاٹا سے جو 2 ممبرز ہیں, ان کے پروڈکشن آرڈرز آپ فی الفور آپ لے کے آئیں تاکہ وہ اپنے حلقوں کے عوام کی جو مطالبات وہ آپ کے سامنے پیش کریں اور ان کا حق ادا کریں. مجھے امید ہے کہ آپ مہربانی کر کے میری اس گزارش پر فی الفور آپ آرڈرز فرمائیں گے. جناب اسپیکر, ہم نے یہاں پر ایک آپ کے سامنے گزارش کی. آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اظہار خیال کر رہے ہیں.